अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शैफ शाहिद आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत से लोगों के कई एक सवालात आए हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर के मुतल्लिक। वो हैरान है कि इंसानी फितरत क्या है कि एक शख्स जो किसी लीडर के साथ किसी पार्टी के साथ वाबस्ता होकर उसके लिए बड़े तराने और उसके लिए बड़ी बड़ी बातें और उनके लिए बड़े बड़े दावे होते हैं, वो किस तरीके से एक रात में ही और 28 घंटों में ही उनका तमाम वो नशा हिरन हो जाता है और वो उससे भागते हैं। और वो एक ऐसी शख्स के लिए जो किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं, एक कौमी शऊर के लिए या इंसानों में अपने हकूक़ के लिए उनको इकट्ठा करता है, तो उनको एक नया रास्ता बताता है या उनमें एक सियासी शऊर पैदा करता है। वो शऊर जो कि उसकी आज़ादी के बाद उसके लीडर चले गए फाउंडर, तो वो सिलसिला जो खामी रह गई थी उस बच्चे में, उसको उजागर करने के लिए, उसमें बड़ापन पैदा करने के लिए और उसके अंदर पैट्रियोटिक स्पिरिट पैदा करने के लिए वो सब कुछ उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा कर ये कुछ किया और हर एक किस्म के हालात का मुकाबला करते हुए अकेले इन चीज़ों से पावर्स के खिलाफ खड़ा हुआ। तो आखिर क्या हुआ? व्हाट इज़ दिस ह्यूमन नेचर? ये क्यों इस किस्म की नेचर है? नेचर दरअसल है क्या? मैं क्या है? मैं के अलावा ईगो क्या है? और ये इंसान के अक्ल पर पड़ता है किस तरह, किस वक्त पड़ जाता है? हम इसको ज़रा अक्ल के साथ और क्लिनिकल डेटे को मद्देनजर रख कर बातचीत करूंगा। देखिए, मेरी एक चीज़ में रखिएगा, बाद लोगों को शायद ख्याल हो कि मेरी कोई थ्योरी है, ये मेरा कोई फलसफा है। देखिए, मैंने एबीसी जो हासिल किया, जो इनमें से अपने पीएचडी के दौरान या अपने क्लाइंट से, उसके अलावा जो कुरान शरीफ में इंसानी फितरत और पहली अक़वाम को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, मैं उसकी सूरत में आपसे बातचीत करता हूँ। यू आर ऑल ओपन टू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ मीन वर्ल्ड, बिकॉज फैक्ट्स आर फैक्ट। दो और दो चार होते हैं ना, वो 3.5 हो सकते हैं ना 5 हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो चीज़ बात करूँगा, यू आर मोस्ट वेलकम कि इसके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो आइए हम इसकी इब्तदा की तरफ चलते हैं। अगर आप इसके इंसान की इब्तदा को सामने रखें तो ये तमाम हालात आप समझते चले जाएंगे। अगेन, टाइम कम होगा, बातें ज़्यादा होंगी, लेकिन प्लीज़ इसको अकल से सुनिएगा। ये नहीं कि टाइम किलिंग के लिए ये जी इनका देख लिया तो मैंने कोई आपसे इनाम तो नहीं लेना। ये आपके लिए, शऊर के लिए, अगर आप उसको समझते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मर्ज़ी। नहीं तो मैंने अपना एक फ़र्ज़ अदा करना है। क्यों? अगर एबीसी मेरे पास है और उससे किसी का भला होता है, ये कौम, हमारी कौम का भला होता है, तो मैं ये समझूंगा रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे जिम्मे एक फ़र्ज़ अदा कि मैं अपने फ़र्ज़ के तौर पर कर रहा हूँ। मैंने कोई ना पॉलिटिकल लीडर हूँ, ना मैं किसी चीज़ का हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखिए, मैं ख़ास जगह के पैदावार हूँ, एक ख़ास माहौल, एक ख़ास इलाके के में से मुझे इल्म और तरबियत दी गई और जिसमें बताया गया कि आप एक मुसलमान हैं, आपका खुदा और रसूल है और एक किताब है, और इसके अलावा अगर आप इनको भूल गए तो आप एक मखसूस कल्चर से आ रहे हैं। आपके माँ बाप और आपका सिस्टम क्या है, तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए, इसी इल्म को सामने रखकर फिर मैंने अकल के साथ या अकलून व मुशाहिदा के साथ देख कर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़, यू आर मोस्ट ओपन टू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। हाँ, ये नंबर आपके साथ आता है, उसमें आप मुझे भेजिएगा, मैं उसके जवाब। तो आइए देखें, इंसान जो है ये इतना पेचीदा है कि ये रूह, जितने भी अल्लाह ताला चीज़ें पैदा की, सबसे ज़्यादा पेचीदा। उसकी रीज़न ये है कि ये अल्लाह ताला का नायब है, तो इसमें वो तमाम पेचीदगी जो रब्बुल इज़्ज़त ने रब्बुस समावात वल अर्ज़ किए, तो उसके अंदर वो खूबियाँ डाल दी, वो कंप्यूटर डाल दिया, वो क्रिएटिविटी, वो एनालिसिस और वो ज़हन को इस्तेमाल करने के लिए उसको पावर दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर तो दे दी, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक सिस्टम रख दिया कि आपके अंदर ख्वाहिशात नफ्स भी होंगी, आपके अंदर टेम्पटेशन भी होगी, फितरत आपका हिस्सा है, अकल भी होगी, और फिर अकल के बाद इल्म भी होगा, और फिर आप वो सही रास्ता पकड़े या गलत रास्ता पकड़े, ये आपके ऊपर डिपेंड कर दिया। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कई दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको बेस बनाकर कर रहा हूँ। अब ये देखें कि इंसान जो है वो किस तरीके से उसके कई पहलू हैं, वक्त के साथ साथ वो गिरगिट की तरह तब्दील होता रहता है। आप कहेंगे ये अजीब सी बात है, तो फिर कोई नई बात है।
دیکھیے ڈپینڈس آن دا میچورٹی، آپ کتنے میچور ہیں، آپ کے نیچے پرسنالٹی کی فاؤنڈیشن کتنی مضبوط ہے، اور آپ کے اندر حقائق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کتنی قوت ہے، برداشت کا مادہ کتنا ہے. کیا وہ بچے تو نہیں؟ کیونکہ اگر آپ سب کو دے دیا گیا لیکن آپ کے اندر وہ بڑا پن پیدا نہ ہوا، سوچنے کی وہ صلاحیت نہ ہوئی، تو میں اس چہرے کو کیا کروں؟ میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے جو انسان ہے، جو کمپیوٹر پروگرام ہے، جو اس چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، مانی دیتا ہے، وہ کیا چیز ہے. اگر تو بچہ ہے تو بچے کے انداز سے دیکھے گا، بھوکا بھوکے انداز سے دیکھے گا، جوان ہے جوان کے انداز سے دیکھے گا. لیکن اگر کھایا پیا ہوا میچور آدمی ہے تو ایک انٹیلیجنٹ اور ایک اسٹیبل انسان کی طرح سے اس کو معنی دے کر اس کو سمجھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں قصور کسی کا نہیں، یہ آپ کی ٹریننگ کا ہے جس طریقے سے آپ نے کیا. آپ اگر اسٹڈی میں چلے جائیں تو سامنے رکھ لیجئے گا حضرت نوح کا بیٹا ایک پیغمبر عظیم جن کا نام عظیم ہے، ان کے بچے نے کس طریقے سے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کا کام مانا. اس سے پہلے کی طرف چل جائیں، انسان پیدا ہوا آدم، اما حوا اور آدم کے ملاپ سے جو اولاد آئی، تو اس کے اندر دیکھیے کہ وہی ماں باپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا. پھر ان کے اندر ٹیمپٹیشن ہے، پھر اس کو اس دنیا سے نکال دیا کہ تم پہلے اپنی اصلاح کرو. اصلاح کے لیے انہوں نے کہا دیا کہ میں آپ کو ڈائریکشن دیتا رہوں گا کیونکہ تمہاری فطرت ایسی ہے. تو اس کے باوجود وہ کیوں کس طریقے سے کوئی جنہوں نے لے لی ٹھیک ہے، جن نہیں لی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلتے چلے گئے، اور وہ لوگ اس طرح دنیا میں ہر ایک آیا اور چلا گیا. دنیا کا سب سے بڑا قتل کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ نفس خواہشات پر ہو رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے جس سے شادی ہونی ہے اس سے میری شادی ہو، لہٰذا اس کے اندر اتنا جنون طاری ہو گیا کہ اس کو یہ بھی نہ پتہ چلا میں اپنے بھائی کو میں ذبح کر رہا ہوں یا اس کو میں کر رہا ہوں، اور بعد میں پچھتاتا رہا. یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے. ہم جب جوش میں ہوتے ہیں، کار گزرتے ہیں، کرنے کے بعد میں آ کے کھولتے مجھے تو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اٹ از آف نو یوز. قتل ہونے کے بعد وہ پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، تو وہ صرف 15-20-30 منٹ کا ہوتا ہے. جب آپ کا ذہن آپ کے قابو نہیں ہوتا، آپ کی امپلسٹیوٹی جوش آپ کو غالب ہوتا ہے، پھر وہ آپ سے وہ حیوانوں والے رزلٹ کرواتا ہے، عقل بند ہو جاتی ہے، یا عقلون وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ جانور بن جاتے ہیں. ان ادر ورڈ کیپ ان مائنڈ، ذاتی بقا کی خاطر انسان خود بھی اپنے آپ کو بیچ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بہت سے لوگ جو غریب ہیں، یہ ویسی چیزیں آپ نے کئی خواتین کو یا عورتوں کو دیکھو، وہ ان کی بقا یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا کام کرتی ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ اس دھندے میں اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، لیکن وہ اپنی بقا کے لیے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگو کی خاطر انسان کے اندر علم و بصیرت ہونے کے باوجود وہ شیطانی حرکات کر کے خود کو سچ کرتا رہتا ہے. یہ آپ کے موجودہ جو بھی آپ کے حالات ہو رہے ہیں، جو لوگ ذہن میں رکھیے گا. میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا اینڈ پر، کیونکہ ٹائم نہیں ہوگا، غالباً اس میں بتا دوں یا جسے یہ جو لوگ بھی اس وقت جو حرکات کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں؟ کیا ان کے گھر ماں بہن بھائی نہیں ہے؟ کیا ان کے رشتہ دار میں امیر غریب نہیں ہے؟ لیکن دیکھیے جب ایک آدمی ان پاور میں آ جاتا ہے تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے. میں ایگو کی خاطر وہ ہر کچھ کرنے کو تیار ہے. لہٰذا ایگو کی خاطر وہ بد زبانی بھی کرے گا، لوگوں مارے پیٹے گا، ہر طریقے سے کرے گا. جتنی جس کے ساتھ پاور ہوگی اس سے پلے کرے گا. اگر اس کے پاس پوری قوم کا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے تو چاہے وہ کچھ ہو، ظاہر نہ آپ کو داڑھی والا شخص نظر آئے یا کوئی اور شخص نظر آئے، تو پلیز ان چہروں کے پیچھے مت جائیے گا. ان کے اندر کا جو انسان ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو پرکھنے کی صلاحیت پیدا کریں، ان کو لسن کریں، ان کو اسٹڈی کریں. تو ایگو کی خاطر وہ شیطانی حرکات کرتا ہے، پھر جوش و جنون میں قتل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے الفت محبت اور طویل رشتے اور دوستیوں کے تانے اور یہ اور وہ اور حکومتوں کا سلسلہ چلتا ہے. یہ راتوں رات کیا ہوتا ہے، غائب ہو جاتے ہیں. وہ لے کر جاتے ہیں، ان کو اس نازک حساس چیز کو ٹچ کرتے ہیں جس کے آگے وہ کہتے ہیں نا، وہ سرنگو ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تمہاری بہن کے ساتھ یوں کریں گے، تیرے بھائی کے ساتھ یوں کریں گے، تیری بیوی کے ساتھ یوں کریں گے، تمہارے اوپر یہ مقدمہ قتل ڈال دیں گے، تمہارے پر یہ دفعہ لگا دیں گے، یہ کریں گے. سب ہمارا پاور ہے، ہمارے پیچھے سپر پاور ہے، سب سے بڑا جو ہے آرمی ہے ہمارے پیچھے. ہم جو کچھ کریں گے، ہم ان کے آدمی ہیں، ہم وہ لے کر آئے ہیں، وہ ہمارا ان کا کنٹریکٹ ہے. چاہے آپ سچ کریں، چاہے کچھ بات کریں، چاہے ہمیں کون سی پیاز پائیں، اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو دیم. کیوں؟
انہیں پتہ ہے وہی ہے پاور میں آدمی اتنا بلائنڈ ہو جاتا ہے، نہیں پتہ لگتا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو میں انسانی فطرت کی پیچیدگی تو وہ پھر اس کے ہم نے جب وہ تھریٹ آتی ہیں تو وہ سب کچھ اگل بھی دیتا ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کسی کو کہا کہ میں تیری بہن کو یہ تیری بیٹی کے ساتھ یہ کروں گا، اس کی فوٹو بنا دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، یہ مقدمے کر دوں گا، تمہارے فلاں کو قتل میں کر دوں گا، تمہاری جائیداد اس طرح ہم غبت کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیکنیک ہے، ہم اس طریقے سے تمہارے یہ نقصان۔ وہ کہتا ہے اپنے عقل کو کہتا ہے یہ صحیح 24 گھنٹے سونے نہیں دیا، مجھے کسی کا بٹھایا، مجھے کسی کی گندی اور مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اس سے بہتر ہے بھاڑ میں جائیں، ساری چیزیں اپنے آپ کو بچاؤ، ملک بھی بھاڑ میں جائے، وہ آپ کو لیڈر بھی بھاڑ میں جائے، آپ فلسفہ بھی بھاڑ میں چلا جائے۔ تو ان ادر ورلڈ انسان اپنی بقا کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اپنے انر سیلف کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یہ کیا قرآن شریف اور کیا آیات آپ بیان کرتے ہیں؟ جو بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے وہ رات رات کیوں فسق ہو گئے؟ اور جتنے بھی بڑے بڑے تھے جی ہم جی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں؟ انہیں یہ پتا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں گے تو وہ ہمیں نہیں ملے گا جو یہ یہاں سے ملے گا، اور انڈائریکٹلی سے انہیں یہ بھی پتا ہے ہماری تمام جتنی نیگیٹو فائلیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، یہ اس کو یوز کر کے مجھے نہیں بھی ہے تو اتنے لمبے مقدمے ڈال دیں گے کہ جس طرح ان کے لیڈر کے لیے 150 سے اوپر کا نمبر چلا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس